बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जारी करदा अलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी IB और FIA के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में इंटेलिजेंस मामलात में ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अजरबैजान के दौरे के दौरान आज़री वज़ीर ख़ारजा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी और दफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अजरबैजान के दौरे के दौरान अजरबैजान के वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं, जिसके दौरान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, तजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मौजूदा जियो स्ट्रेटजिक हालात में करीबी ताउन खसूसी अहमियत रखता है, जबकि दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका रद्द-ए-अमल वक्त की ज़रूरत है। इसराइल का गजा की तामीर नो, कैदियों की रिहाई से मशरूत करने का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा ने एक बार फिर ढठाई का मुजाहरा करते हुए जंग से तबाह हाल फलस्तीनी इलाके गजा की पट्टी की तामीर नो, फलस्तीनी मुजाहमत कारों के यहाँ जंगी कैदी बनाए गए इसराइली फौजियों की रिहाई से मशरूत करार दे दिया। ईरान की खला में सैटेलाइट भेजने की कोशिश नाकाम हो गई। अमेरिकी हुकाम का दावा। ईरान की वो कोशिश नाकाम हो गई है जिसका मकसद एक सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए खला में भेजना था। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मगरबी ममालिक और इसराइल के साथ मुकाबला करने के लिए अपने खलाई प्रोग्राम को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये नाकाम कोशिश सूबा समनान में रवा माह के आगाज पर की गई। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी मीडिया में ऐसी नाकामी की कोई रिपोर्ट शाया नहीं की गई। अमेरिकी फौज के इनखला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सामान ले जाने वाला कार्गो हवाई जहाज काबुल पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज में 640 टन वजन का सामान लादा जा सकता है। यूक्रेनी कार्गो एयरलाइन के कार्गो जहाज में 6 टर्बो इंजन लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि इसी कंपनी के मजीद 2 और तैयारे भी अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन साइनोविक की मजीद 20 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन PIA की खसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक NCOC का कहना है कि NDMA वैक्सीन की खरीदारी आलमी मार्केट से कर रहा है। मजीद वैक्सीन आने के बाद अब योमिया वैक्सीन लगने में खातरख्वाह इजाफा होगा। सऊदी अरब में कैद मजीद 56 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की हदायत पर सऊदी अरब में कैद मजीद 65 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि रियाज की जेल में मजीद 65 कैदियों की सजा को माफ करके रिहा कर दिया गया है। तमाम अफराद को खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खसूसी हदायत पर रिहा किया गया। भारत मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में PDP की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल और खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। तालिबान की सियासी क़यादत के साथ बातचीत के लिए भारतीय हुकाम के दोहा के हालिया खुफिया दौरे की खबरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनका कहना था कि अगर वो दोहा जाकर तालिबान के साथ बातचीत कर सकते हैं तो इन्हें मसला कश्मीर के हल के लिए हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए।
امریکہ نے 33 ایرانی نیوز ویب سائٹ بند کر دیں۔ امریکہ نے اپنے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI اور محکمہ تجارت کی مدد سے 33 ایرانی ویب سائٹس کو بند کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کی 33 نیوز ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے اور امریکی محکمہ انصاف نے اس حوالے سے موقف اپنایا ہے کہ ایرانی حکومت کے زیر انتظام چلنے والی 33 اور عراقی گروپ کتائب حزب اللہ کی 3 ویب سائٹس کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اب گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اگر محض ایک تلوار لٹکانا مقصود ہے تو یہ اور بات ہے۔ FATF کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ FATF ایک ٹیکنیکل فورم ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تکنیکی لوازمات پورے کر چکا۔ ہمیں 27 ایکشن آئٹمز دیے گئے جن میں سے 26 پر کام مکمل کر چکے ہیں اور 27ویں نقطے پر بھی بھرپور کام ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اس صورتحال میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ آزاد کشمیر انتخابات، وزارت داخلہ نے رینجرز تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ کو خط لکھا گیا جس میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے لیے رینجر تعینات کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے آزاد کشمیر انتخابات کے دوران رینجر کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ افغانستان میں کشیدگی فوری کم کی جائے، ایران نے مطالبہ کر دیا۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں کشیدگی میں فوری کمی لائی جائے۔ یہ بات ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی تشویشناک صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں قانون کا احترام کیا جائے اور اس ضمن میں جامع مذاکرات کیے جائیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ تباہ کن امریکی پالیسیوں کے خطے میں اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انڈیا کا نام تبدیل کیا جائے، اداکارہ کنگنا رناوت کا مطالبہ۔ بھارت کی متنازع اداکار کنگنا رناوت نے انڈیا کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے ہمارے ملک کو انڈیا کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غلام ملک ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انگریزوں کا دیا گیا نام تبدیل کر کے اسے بھارت پکارا اور لکھا جائے۔ بھارت کا مطلب لکھتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ سنسکرت کے 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہندوستان تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب قدیم روحانیت اور حکمت سے جڑا رہے۔ پاکستان اور ایرانی حکومت نے کرونا کے سبب عائد سفری پابندیاں ختم کر دیں۔ پاکستانی اور ایرانی حکومت نے کرونا وائرس میں کمی کے پیش نظر اپنے ملکوں سے عائد سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ طالبان کی پیش قدمی پر اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں صوبائی دارالحکومتوں کے شہر بہت جلد طالبان کے قبضے میں آ سکتے ہیں۔ ادھر طالبان روز بروز نئے اضلاع پر اپنا کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں گزشتہ کئی روز سے اسلام پسند عسکریت گروپ طالبان کے حملوں کی ایک لہر سی چل پڑی ہے جس کی وجہ سے حکومتی فورسز کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس صورت پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدت سے جاری اس عسکری مہم سے جنگ زدہ افغانستان میں سیاست، سلامتی اور امن کے عمل میں ہونے والی پیش رفت کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی ڈالر قبول نہیں، کیوبا کے بینکوں نے حکومتی ہدایت پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ کیوبا کے بینکوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ امریکی ڈالرز نقد رقوم کی شکل میں قبول نہ کیے جائیں۔ یہ ہدایات کیوبا کے مرکزی بینک کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق موقر انگریزی اخبار چائنا ڈیلی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کیوبا کی حکومت نے یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ تجارتی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے کیا ہے۔ اپنے پوتے کو کبھی شہزادہ بننے نہیں دوں گا، شہزادہ چارلس کا اعلان۔
برطانیہ کے شہزادہ چارلس نے مبینہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے پوتے آرچی کو کبھی شہزادہ نہیں بننے دیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈیلی میل میں شائع ہونے والے اخبار کے مطابق شاہی تخت کے اگلے وارث کا کہنا تھا کہ ان کے بادشاہ بننے کے بعد میگن مارکل، شہزادہ ہیری اور ان کے 2 سالہ بیٹے کو شاہی خاندان کے کلیدی افراد میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اپنے فیصلے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاہی خاندان کی تعداد کم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آرچی کبھی شہزادے کا لقب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔